الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله العزيز العليم فاطر السماوات والأراضين صور الإنسان وخلقه في أحسن تقويم وفطره على التوحيد وجعله من المكرمين وهدى من شاء بفضله إلى صراطه المستقيم۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو غالب اور علم والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے انسان کی صورت بنائی اور اس کو اچھے سانچے میں تخلیق کیا اور اس کو توحید پر پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو تکریم کیے گئے لوگوں میں سے بنایا، یعنی جن کو عزت دی، اور جن کو چاہا اپنے فضل سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ آج ہم پڑھیں گے باب ما جاء فی قول اللہ تعالی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ باب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، محسنین کے قریب ہے۔ یہ اصل میں سورۃ الاعراف کی ایک آیت کا ایک حصہ ہے۔ پوری آیت کچھ یوں ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور زمین میں تم اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور اسے خوف اور امید سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے، وہ کون سی؟ رحمت۔ رحمت اللہ کی صفت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں، ایک صفات ذاتیہ، ذاتی صفات، اور دوسری صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ سے مراد وہ صفات ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ رہے گا، جیسے علم، قدرت، سمع، بصر، علو، عظمت وغیرہ، اور بھی ہیں لیکن یہ جن سے ہم مانوس ہیں۔ اور فعلیہ کا تعلق فعل سے ہے، اس کے وہ صفات جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے کے ساتھ ہے، وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، جیسے آسمانی دنیا پہ نزول فرمانا۔ اور صفت رحمت کی بھی دو قسمیں ہیں، جیسے صفت ذات، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ اور صفت فعل، یہ صفت ذاتی یعنی رحمت کا نتیجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پہ رحمت فرماتا ہے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی یعنی صفت رحمت جو ہے اس کی ذات ہے، یعنی اس کی ذات رحیم و کریم ہے، اور دوسرے وہ رحم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی ہاں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جنت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کہا ہے، حالانکہ جنت کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین میں رحمت سے مراد یہاں جنت بھی لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، یعنی نافرمانیوں کے ذریعے زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو، گناہ نہ کرو، اللہ کی مرضی کے خلاف نہ چلو۔ بعد اصلاحہ یعنی اس کی اصلاح کے بعد، یعنی اطاعت اور نیکی کے ذریعے سے اس کی اصلاح کر لینے کے بعد، یعنی ایک اچھے ماحول کے اندر بگاڑ نہ پیدا کرو، کیونکہ نافرمانیوں کی وجہ سے انسان کے اوپر اس نافرمانیوں کی وجہ سے زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے، کیونکہ نافرمانیاں انسان کے اخلاق کو بھی بگاڑ دیتی ہیں۔ تو جب اخلاق بگڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جب تعلقات بگڑتے ہیں؟ جب تعلقات بگڑتے ہیں تو قطع رحمی ہو جاتی،
جب قطع رحمی ہو جاتی ہے، تعلقات ایک دوسرے سے خراب ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی مدد نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی ضروریات پوری نہیں کرتا۔ کوئی بھی انسان سیلف سفیشینٹ نہیں ہے، ہر چیز خود نہیں کر سکتا، اس کو اپنے لیے ضرورت ہوتی ہے دوسروں کی۔ اور خاص طور پر انسان کے ساتھ بہت سی جو کمزوریاں لگی ہوئی ہیں، بچپن ہے، بڑھاپا ہے، اس میں تو انسان دوسروں پر ہی ڈپینڈنٹ ہوتا ہے۔ بچے کو اگر ماں نہ سنبھالے تو بچہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو رو رو کے مر جائے، ختم ہو جائے۔ اسی طرح بڑھاپے میں انسان پھر بچہ بن جاتا ہے۔ اور اگر قطع رحمی ہو کہ والدین اور اولاد کا تعلق ہی نہ ہو، تو آپ خود سوچئے، یا والدین اپنی اولاد کو ڈس اون کر دیں، تو بگاڑ ہی بگاڑ ہے نا۔ ایسے بچے کیسے پلتے ہیں، اور ایسے والدین کی دعائیں کیسے لیتے ہیں وہ بچے جنہوں نے اپنے والدین کو چھوڑ رکھا ہو۔ تو یہ ساری فساد کی قسم ہے، یہ تو ایک مثال ہے صرف۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی آپ دیکھیں کہ جب اخلاق بگڑتے ہیں تو شہر ویران ہو جاتے ہیں، گھر ویران ہو جاتے ہیں، بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، اور گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں، باوجود اپنی فراخی کے، وسعت کے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کمرے کم ہیں یا رہنے کی جگہ کم ہے، لیکن جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی، ہسبینڈ وائف کی نہیں بنتی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تنگی پیدا ہو جاتی، زندگی تنگ ہو جاتی۔ تو تنگی، اصل تنگی دل کی تنگی ہوتی ہے، دل کے اندر ایک گھٹن اور ایک گھبراہٹ اور ایک پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، ساری نعمتیں ہونے کے باوجود۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسے پکارو خوف اور امید کے ساتھ، یعنی دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو اور دل میں دعا کی قبولیت کی امید بھی ہو۔ اسی طرح جہنم سے خوف بھی ہو اور جنت کی امید بھی ہو۔ وہ ایک آیت میں آتا ہے نا سورۃ بنی اسرائیل کی، یرجون رحمتہ و یخافون عذابہ۔ تو مومن ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ پیغمبروں کی صفت بھی یہی رہی ہے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ ہمیں رغبت اور رہبت سے پکارتے تھے۔ رغبت تو امید ہے، یعنی اللہ کی طرف راغب ہونا، اور رہبا کا مطلب ہے ڈر، خوف۔ تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنوں سے قریب ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، وہی دراصل اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں۔ تو انسان کو احسان جو ہے وہ عبادات میں بھی اختیار کرنا چاہیے اور معاملات میں بھی، یعنی دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اپنی طرف سے دوسرے کو خیر ہی پہنچانی چاہیے، بھلائی کا ہی معاملہ کرنا چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ پھر اسی طرح دعا مانگنے میں، یعنی لوگوں سے معاملہ کرنے میں، کچھ بھی کرنے میں، کسی بھی کام میں، کیونکہ احسان جو ہے وہ ہر چیز پر ہے۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فی کل شیء، اللہ نے ہر چیز میں احسان لکھ دیا ہے، حتیٰ کہ جانور کو ذبح کریں تو اس میں اس پر بھی احسان کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس سبق کو بھول جاتے ہیں، وہ احسان کی توقع تو رکھتے ہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ احسان کریں، لیکن خود احسان نہیں کرتے۔ تو ظاہر ہے کہ جو جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ یعنی بعض اوقات ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہماری اپنی غلطیوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اور پھر یہ کہ اگر ہم اپنے ساتھ ہونے والے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھیں تو پھر ہمیں شوق ہو کہ ہم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کریں، کہ اللہ نے ہمیں کیا کچھ دے رکھا ہے۔ آتا نا، قارون کو سمجھانے والوں نے سمجھایا تھا، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ بڑا خوبصورت جملہ، احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ یعنی جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم دوسروں کو دینے والے بن جاؤ، خواہ علم ہو یا سکلز ہوں یا مال ہو یا مشورہ ہو یا جسمانی خدمت ہو، کوئی بھی طاقت قوت اللہ نے آپ کو دی ہے تو آپ اس کو صرف اپنے تک محدود نہ کر لیں بلکہ دینے والے بنے، اور جو دے گا اس تک واپس لوٹے گا۔
اس کو اسی کو ویسا ہی پلٹ کر آئے گا، وہ چیز لوٹ کر آئے گی۔ یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ ہی دیتے رہتے ہیں، جب آپ دیتے ہیں تو پھر آپ گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں دراصل احسان کی ترغیب دی گئی ہے کہ اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو پھر کیا کرو؟ پھر احسان کرو۔ یعنی انسان جو ہے نا وہ خود غرض ہے ایک لحاظ سے، اس وقت تک کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا جب تک اس کو یہ نہ پتا ہو کہ مجھے کیا ملے گا۔ اچھا، لیکن اس کا شارٹ سائٹڈنس یہ ہے کہ وہ لوگوں سے توقع رکھ بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر وہ یہ آیت ہی یاد رکھ لینا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ میں نے اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کی تو اللہ کی رحمت مجھے پا لے گی، مجھ پر اللہ کی رحمت ہو جائے گی، تو پھر آپ خود سوچئے کہ پھر انسان کبھی خیر کرنے سے، بھلائی کرنے سے، نیکی کرنے سے، احسان کرنے سے رک سکتا ہے؟ کبھی نہیں رک سکتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جو میں کروں گا میرے ساتھ ویسا ہوگا، مجھے بھی وہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم پر احسان کیا ہے کہ ہر نیکی کا ریوارڈ اپنے ذمہ لے لیا ہے، تم کرتے جاؤ میں تمہیں بدلہ دوں گا۔ کتنی بڑی گارنٹی! یہ ایسے ہی ہے نا کہ مثلاً آپ کو کسی کام میں لگایا جاتا ہے اور کوئی تیسرا پرسن گارنٹی لے لیتا ہے کہ تم کرو، جو تمہیں وہاں سے ملے یا نہ ملے اس کی فکر نہ کرو، میں تمہیں دوں گا۔ جو بعض اوقات والدین ایسی وہ انسینٹیو دیتے ہیں نا بچوں کو، کہ میں تمہیں انعام دوں گا، تم کرو، آگے بڑھو۔ تو انسان جب اللہ کے لیے آگے بڑھتا ہے، اللہ کے لیے خیر کرتا ہے، تو وہی دراصل احسان ہوتا ہے، وہ اسی کی دراصل کوالٹی ہوتی ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اگر تم نہیں بھی اس کو دیکھ رہے، وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ تو جب انسان کا دھیان ادھر لگ جاتا ہے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے دیے ہوئے میں سے دے رہا ہوں، اور اللہ ہی کی خاطر احسان کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں۔ احسان کے دونوں معنی کیے جاتے ہیں، عام معنی اس کا نیکی کرنا کیا جاتا ہے، نیکی کرنا۔ اور ویسے پھر ہر نیکی جو ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ احسان کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کا بدلہ دیتے ہیں، حالانکہ ہمارا حقیقت میں کوئی احسان نہیں ہوتا، کیونکہ کسی بھی نیکی کرنے میں ہماری جو بھی کوئی طاقت استعمال ہوتی ہے وہ دراصل اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنا ذہن استعمال کر کے یا زبان استعمال کر کے یا ہاتھ استعمال کر کے یا عقل استعمال کر کے کوئی بھی کام کسی کے لیے کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ اللہ نے دی ہے۔ تو پھر احسان تو ہم پر اللہ ہی کا ہے، اور پھر بدل جزا بھی وہ دیتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بدلہ بھی وہ دیتا ہے۔ تو کتنا مہربان رب ہے۔ تو انسان اگر پھر رب کے احسان کے بارے میں سوچتا رہے تو شکر گزار ہوتا ہے، اور جب شکر گزار ہوتا ہے تو ایسا انسان خوش ہوتا ہے، اور پھر آگے نیکی بھلائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور صرف اس کے ساتھ احسان صرف اس کے ساتھ نہیں ہوتا جو ہمارے ساتھ کرے، احسان دراصل اس کے ساتھ ہے جو ہمارے ساتھ نہیں کرتا۔ جی، وہ اصل احسان تو یہ ہے نا کہ جو تمہارے ساتھ نہیں بھی اچھا تم اس کے ساتھ اچھے بن جاؤ، کیونکہ یہ زیادہ مشکل ہے، اور جو کام جتنا مشکل ہوتا ہے اس کا اجر اتنا ہی بے پناہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں بیسیکلی احسان کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ ترغیب ہے کہ جتنا زیادہ انسان محسن بنتا جائے گا اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ اور کرنے کے بعد اگر آپ کو رسپانس نہیں ملتا کسی انسان کی طرف سے تو مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ یہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔
جب ہم شکریہ کی توقع رکھ بیٹھتے ہیں، جب ہم دعا کی توقع رکھ بیٹھتے ہیں، جب ہم کسی کی اسمائل کی توقع رکھ بیٹھتے ہیں، جب کسی کی مدد کی توقع رکھ بیٹھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم نے اللہ کا قرب پانا ہے، ہمیں شوق ہے نا کہ ہمیں اللہ اپنے قریب کر لے، کیونکہ اس سے بڑی تو کوئی مقام ہی نہیں کہ انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو پھر جتنا جتنا آپ کا آپ سے احسان کا رویہ آئے گا، اتنا اتنا آپ اللہ کے، کیونکہ ان رحمت اللہ قریب و من المحسنین، قریب قریب قریب، کسی بھی پریشانی کی شکل میں، کسی بھی دکھ اور تکلیف کی شکل میں، بس دائیں بائیں آگے پیچھے احسان کرنا کو شروع کر دیں، نیکی کرنا شروع کر دیں، اس کے ساتھ بھی کریں جو آپ کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی کریں جو آپ کے ساتھ نہیں کر رہا، اس کے ساتھ بھی کریں جو آپ کے جو جس کے ساتھ آپ کرتے ہیں اور وہ اس کو اکنالج تک نہیں کرتا، کرتے جائیں، کیونکہ آپ نے اس کے لیے تو کیا ہی نہیں۔ ہمیشہ سوچیں یہ تو میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کی رحمت پر۔ آپ دیکھیے، یہ بھی سوچا کریں کہ جو میں اس بندے سے لینا چاہ رہا ہوں وہ بڑا ہے یا جو اللہ کی رحمت ہے وہ بڑی ہے؟ بڑا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت بڑی ہے، تو مجھے تو اس کی رحمت چاہیے۔ اگر اس کی رحمت آ گئی تو میرے تو سارے ہی کام سمجھ جائیں گے، مجھے پھر خوف کس چیز کا؟ کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ جب کسی انسان کی طرف سے، بس اپنے قریبی ہوتے ہیں، والدین ہیں، اولاد ہے، جب ان کی طرف سے ہمیں رسپانس نہیں ملتا نا، تو ہمیں بڑے وسوسے اور اندیشے اور خوف آنے لگتے ہیں، پتہ نہیں پھر ہمارا کیا بنے گا، ہمارا بڑھاپا کیسے گزرے گا، ہمارے بچوں کی شادی کیسے ہوگی، پھر ہمارے تو سر پہ کوئی نہیں، ہمارے تو ماں باپ کوئی نہیں، ہمارا تو شوہر نہیں ہے، ہمارا شوہر ہے لیکن نکما ہے، کچھ کرتا نہیں ہے، کئی چیزیں آتی ہیں انسان کے دل میں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں کے اندر رونا روتے رہیں اور ہر وقت اپنے آپ کو غمگین اور دکھی رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ساری توقعات اور توکل اور بھروسہ اور یقین اللہ کی ذات پہ کر لیں۔ مسائل کا حل صرف اللہ پہ یقین پر ہے، یقین میں ہے کہ وہ ہے نا، بس وہ ہے تو سب ٹھیک ہے، مجھے اپنا کام کرنا ہے، مجھے احسان کرتے جانا ہے، اور باقی تو سب کچھ اس سے لینا ہے، اور وہ دنیا میں بھی دے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اچھا کریں اور آپ کے ساتھ برا ہی ہو، ٹھیک ہے ٹیسٹ ہوتا ہے، ہوگا، لیکن اصل تو وہیں سے آئے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ صرف احسان انسانوں کے ساتھ نہیں، صرف قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ بھی جس کی پہچان ہے، اس کے ساتھ بھی جس کی پہچان نہیں ہے، اور اس میں حیوانات بھی شامل ہیں، نباتات بھی شامل ہیں، جمادات بھی شامل ہیں۔ وہ ایک عورت کی بخشش ہو گئی تھی کس بنا پہ؟ کتے کو، اس سے بڑی کوئی مثال ہے؟ اس نے کسی انسان سے نہیں بلکہ ایک جانور سے، ایک کتے پر احسان کیا تھا، اور ایک درخت، ایک شخص نے ایک راستے سے درخت کاٹ دیا تھا کہ تکلیف دہ تھا، وہ لوگوں کے راستے میں رکاوٹ تھا، تو اس کے کاٹنے پر وہ جنت میں دوڑ رہا تھا، وہ جنت میں سیر کر رہا تھا، اس کو دیکھا گیا۔ تو تو نباتات اور انسانوں پر احسان تھا، لیکن یہ کہ نباتات کے ساتھ اس صورت میں بھی ہوتا ہے، جمادات بھی اسی طرح ہیں، جیسے جمی ہوئی چیزیں، جیسے یہ بلڈنگ ہے، جیسے پہاڑ ہے، جیسے کوئی بھی چیز جو نان لیونگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو واجب کیا ہے، بس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے کرو، جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور اپنی ذبیحہ کو راحت پہنچائے۔ اسی طرح سب کے ساتھ حسن معاشرت، والدین اور اولاد کے ساتھ اچھا سلوک، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اچھے، کسی کو تو اچھا کرنا ہی ہوگا، اگر دوسرا نہیں بھی کرتا، اگر ایک کرتا جائے تو کسی نہ کسی دن تو وہ رسپانس آئے گا ہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات ہی کر لو، یعنی اگر اور کچھ نہیں دے سکتے تو سیدھے منہ بات تو کرو۔ یعنی کچھ لوگوں کا ہر وقت موڈ آف رہتا ہے، وجہ نہیں پتہ ہوتی کسی کو کہ ان کو مسئلہ کیا ہے،
لیکن وہ آف رہتا ہے، سیدھے منہ باتیں، اور اکثر خواتین ایسے ہی کرتی ہیں، وہ سمجھتی شاید اس طرح ہمیں امپورٹنس زیادہ مل جائے گی، حالانکہ دوسرے اور بیزار ہوتے ہیں۔ پھر بعض اوقات اپنے حقوق سے دستبردار ہو جانا، یہ بھی احسان میں ہوتا ہے، یعنی کہ چھوڑ دینا اپنے حقوق، یعنی وہاں بھی آتا ہے نا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا، ٹھیک ہے میں نہیں بدلہ لیتا تم سے، واللہ یحب المحسنین۔ اور کسی کے ساتھ کوئی بھی اچھائی کرنا، کل معروف صدقہ۔ اسی طرح گفتگو اور جھگڑے کے وقت احسان کیا ہے کہ انسان جھگڑا چھوڑ دے، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، اور برائی کو بہتر طریقے سے دور کرو، تو تمہارے اور اس شخص کے درمیان جو دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست ہو۔ پھر اسی طرح خرید و فروخت کے وقت، پھر اسی طرح لوگوں سے کام لیتے وقت، جو امیر ہے وہ، جو اس کے تحت ماتحت لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ احسان، یعنی چھوٹوں کے ساتھ باپ بن کے رہنا، بڑوں کے ساتھ بیٹا بن کے رہنا، ادب کا اہتمام کرنا، اپنے جیسوں کے ساتھ بھائی بن کے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی پیروی کریں ان سے تواضع سے پیش آئیے۔ سبحان اللہ، آپ کا مقام، اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں صحابہ، ان کے ساتھ تواضع سے بات کریں، تواضع سے پیش آئیں، ہمبل ہو کے بات کریں۔ ہاں، کتنا بڑا سبق ہے اس میں ہمارے لیے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ سر چڑھ کے بات کریں گے تو تبھی بات ہوگی، تبھی کو مانے گا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ ہم سفر اور حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ ہمارے بیماروں کی عیادت کرتے، جنازوں میں شرکت فرماتے، غزوات میں ہمارے ساتھ ہوتے، کم یا زیادہ جتنا بھی ہوتا ہمیں اس میں برابر کا شریک کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عدل و انصاف کی کیسی کیسی مثالیں قائم کی۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو عراق کی بیواؤں کو اس آسودہ حالی میں چھوڑ جاؤں گا کہ پھر کبھی وہ کسی اور کی محتاجی میں نہ ہوں گی۔ یہ وہ ویلفیئر کا سسٹم ہے جو حضرت عمر نے شروع کیا تھا، اور آج مختلف قوموں نے اسے اپنا لیا اور مسلمان اس سے آ رہی، مسلمانوں نے چھوڑ دی۔ تو اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے محسنوں کے، پھر ایسے ہی لوگ دنیا میں ترقی بھی کرتے ہیں نا، جو غریبوں، ناداروں، بیواؤں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، دراصل تو اپنے ہی ساتھ بھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس زندگی میں بھی سکون کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم احسان کا رویہ اختیار کریں، تاکہ اللہ کی رحمت پائیں، اور جب اللہ کی رحمت آ گئی تو سمجھے سارے ہی مسئلے حل ہو گئے۔ حدیث نمبر 7448، حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم عن ابی عثمان عن اسامة قال كان ابن لبعض بنات النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقضي فأرسلت إليه أن يأتيها فأرسل إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اسامہ بن زید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا بیٹا فوت ہو رہا تھا، کان ابن لبعض بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آپ کو بلانے کے لیے بھیجا، کسی کو بھیجا، پیغام بھیجا۔ ارسلت الیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو میسج بھیجنا۔ آپ نے جواب دیا، آپ نے جواب بھیجا، اللہ ہی کا تھا جو اس نے لے لیا، یہ بچہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، اور بھی جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ اسی کی دین ہے، اور ہر شے ایک مقرر حد تک کے لیے ہے، ہر چیز کا ایک ڈیڈ لائن ہے، ایک ٹائم لمٹ ہے۔ انہیں چاہیے کہ صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں،
صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں۔ وفات کے موقع پر یہ پیغام دیا۔ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ فَأَقْسَمَتْ عَلَيْهِ فَقَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقمت معه ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت۔ صاحبزادی نے دوبارہ پیغام بھیجا اور آپ کو قسم دی کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور میں بھی آپ کے ساتھ چلا۔ یہ کون چلے ساتھ؟ اسامہ۔ معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہم بھی ساتھ روانہ ہو گئے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ اچھا، یہ سچویشن اگر ہمارے ساتھ ہو کہ کوئی بہت عزیز قریبی پیارا فوت ہو رہا ہو اور ہمیں میسج آئے کہ وہ فوت ہو رہا ہے اور گھر بھی چند قدموں کے فاصلے پر ہو، تو ہم کیا سوچ کے جائیں گے؟ دنیاوی سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ نہ گئے تو کھلائیں نہ۔ یس، پہلی سوچ یہ آئے گی اگر نہ گئے، اب اس وقت نہ گئے نا تو پھر شامت آئے گی، پھر تو بہت ہمارے بارے میں اچھا نہیں سوچیں گے۔ کیا یہی سوچ ہونی چاہیے؟ نہیں۔ اور اگر آپ نہیں جا سکتے کسی وجہ سے تو اس خوف میں مبتلا نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، اس خوف میں نہ مبتلا ہو کہ ہائے، اور گلٹ کا شکار بھی نہ ہو پھر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی سی بات کر کے پیغام بھیج دیا کہ تم اب جو اللہ نے دیا اللہ لے رہا ہے تو بس ٹھیک ہے۔ لیکن بیٹی تھی نا، تو بیٹی کو ایک حوصلہ اور تسلی چاہیے تھی، ظاہر ہے اس کا اپنا بچہ جا رہا تھا، تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دے کے بلوایا کہ نہیں آپ کو لازمی آنا ہے، تو پھر آپ چلے گئے۔ پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلے آپ نہیں جا رہے تھے، پھر آپ چلے گئے، آپ نے آنا کا مسئلہ نہیں بنا، میں نے کہہ جو دیا میں نہیں آ رہا، پھر کیوں بلا رہی ہو؟ یہ ہمارے جواب ہوتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی کہ بیٹی کو ضرورت ہے اسی لیے دوبارہ کہہ رہی ہے، چلے جاتے ہیں۔ پھر تیسری بات یہ کہ آپ گئے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ساتھ چلے گئے۔ فلما دخلنا ناولوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبیہ ونفسه تقلقل في صدره حسبته قال كأنها شنة فبكى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم صاحبزادی کے گھر داخل ہوئے تو اہل خانہ نے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا۔ اس وقت بچے کا سانس اکھڑ رہا تھا، وہ پرانی مشک کی طرح تھا۔ مشک ہوتا ہے جیسے لیدر بیگ ہوتا ہے، جیسے پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، یعنی سانس اکھڑا ہوا تھا نا، پھڑ پھڑ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی حالت دیکھ کر رو پڑے۔ فقال سعد بن عبادہ، تو سعد بن عبادہ نے کہا، اتبکی، اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ فقال انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، آپ نے فرمایا بس اللہ رحم فرماتا ہے اپنے رحم کرنے والے بندوں پر ہی، اللہ تعالیٰ اسی پہ رحم کرتا ہے جو دوسروں پہ رحم کرتے ہیں۔ تو یہ آنسو کس کے تھے؟ اس تکلیف پر رحم کے، کس کو تکلیف ہو رہی، دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنے کے۔ ہمارے دل تو اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ دوسروں کی تکلیف بھی محسوس نہیں کرتے کہ دوسرا کس کرب میں ہے، کس دکھ میں ہے، کس پریشانی میں ہے، کس غم میں ہے، کیسے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، کیسے اس کو دلاسا دیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت اسامہ سے روایت کر رہے ہیں ابو عثمان۔ آج ہم کچھ چیزیں حضرت ابو عثمان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کا نام و نسب ہے عبد الرحمن ابن مل ابن عمرو ابن عدی البصری، مل جیسے مل لکھا تھا ایسے میم کے اوپر پیش اور لام پہ شد۔ کنیت ان کی ابو عثمان ہے۔ ان کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام قبول کیا لیکن آپ کو نہیں دیکھا، اسی لیے تابعی کہلائے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال کو زکوٰۃ ادا کی
جنہیں آپ نے ان کے قبیلے کی طرف زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے 3 مرتبہ بھیجا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ابو عثمان بصرہ سے مدینہ منتقل ہو گئے حضرت عمر کے دور میں۔ پھر ان لشکروں میں بھی گئے جنہوں نے اسلامی فتوحات حاصل کی، شام کی فتح میں شامل تھے، یرموک کے مارکے میں بھی تھے، اسی طرح عراق اور فارس کی فتوحات میں بھی شریک ہوئے۔ یہ وہی ہے جو حضرت عمر کی طرف نہاون کی فتح کی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ فتوحات کے بعد ابو عثمان کوفہ میں مقیم ہو گئے اور وہاں کے علماء سے علم سیکھا۔ انہوں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو 12 سال لازم کیا مطلب ان کے ساتھ لگے رہے، چمٹے رہے، ان کی محفلوں میں، ان کے درس و تدریس میں۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بصرہ منتقل ہو گئے۔ ان کے استادوں میں عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ سارے مشہور صحابہ ان کے استاد تھے۔ اور ان کے شاگردوں میں قتادہ، عاصم الاحول، حمید طویل، سلیمان التیمی، ایوب السختیانی وغیرہ وغیرہ تھے۔ بہت عبادت گزار تھے، قرآن کی بہت خوبصورت قرات کرتے، کثرت سے حج اور عمرے کیے تھے، جاہلیت میں بھی 2 مرتبہ حج کیا تھا۔ انہوں نے طویل عمر پائی، 95 یا 100 ہجری میں بصرہ میں فوت ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی، 130 ایئرس۔ دوسروں کو تو اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ فوت ہو رہا ہے، تو آپ نے بیٹی کو تسلی کے الفاظ بھیجے۔ اچھا، بعض اوقات ہم اپنوں کو تسلی نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں اپنے ہی ہیں نا، ان کو تو پتہ ہی ہے۔ چاہے کسی کو پتہ ہو، پھر بھی خیر کی بات کی یاد دہانی کرا دینی چاہیے، اچھے لفظوں میں جو دوسرے پہ بوجھ نہ ہو۔ لمبے چوڑے لیکچر کی ضرورت نہیں ہوتی، چند لفظ کافی ہو جاتے ہیں۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل الی اجل مسمى فلتستبر ولتحتسب۔ اور یوں انسان کو اللہ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہی ہے جو کچھ بھی ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ زندگی بھی اللہ نے لکھی ہے جتنی جس کی ہے، کل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے کے ساتھ۔ اگر کسی چیز کی تاخیر لکھی ہے تقدیر میں تو وہ پہلے نہیں ہو سکتی، اور جس نے پہلے ہونا ہے وہ ڈیلے نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہ مصیبت کے وقت صبر کرنا اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ہے۔ جب بھی انسان کے ہاتھ سے کوئی چیز چلی جائے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے ہم سے لیا ہے وہ ہمارا نہیں تھا، وہ ہمارا تھا ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، غم کے وقت انا کیوں کہتے ہیں؟ انی کیوں نہیں کہتے؟ انی للہ و انی الیہ راجعون۔ ان سب کو انکلوڈ کرتے ہیں، جن کا کوئی نقصان ہوا وہ بھی ساتھ ہی ہیں، ہم سب بھی۔ تو ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کی امانت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اگر اس کو واپس لے لیتا ہے تو ہمیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہی بات ہے جیسے ام سلیم نے کہا تھا اب اپنے شوہر ابو طلحہ سے کہ اگر تمہارے پاس کوئی اپنی چیز امانت رکھے اور پھر وہ واپس لینے آئے تو تم کس دل کے ساتھ دو گے؟ تم کو خوشی سے دوں گا۔ کہا تمہارا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھی جو اللہ نے واپس لے لیا۔
تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے صبر کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی، رسولوں کو بھی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی. فاصبر لحکم ربک فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اور پھر صبر پر کامیابی کا وعدہ بھی ہے، اللہ کی مدد بھی آتی ہے. قرآن مجید میں مختلف انداز میں تقریباً 90 بار صبر کا ذکر آیا ہے. 90 بار. گھر ہو یا بازار ہو، مجلس ہو یا تنہائی ہو، غصہ ہو یا خوشی ہو، دین ہو یا دنیا ہو، ہر وقت ہر جگہ ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے. ہر جگہ صبر کی ضرورت ہے. کبھی تکلیف باہر ہوتی ہے، کبھی اپنے اندر ہی ہوتی ہے. کبھی دل میں ہوتی ہے، کبھی جسم کے کسی حصے میں ہوتی ہے. زیادہ دیر کہیں بیٹھ جائیں تو ہم تھک جاتے ہیں، کچھ دیر کھائیں نہیں تو ہمیں بھوک لگ جاتی ہے. یعنی ہر وقت ہم کسی نہ کسی مشکل کا شکار رہتے ہیں. زیادہ لکھ لیں تو ہاتھ دکھنے لگتے ہیں، گردن اکڑنے لگتی ہے. یہ سارے صبر کے مقامات ہیں. اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اچانک کوئی آ کے پتہ نہیں کیا بات کر کے چلا جاتا ہے جس کی ہم کوئی توقع نہیں رکھ رہے ہوتے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے، کیا کیوں کہہ رہا ہے مجھے یہ بات. سارا کچھ چھوڑ کے ہم اسی سوچ میں گم ہو جاتے اور سارا دن پریشان گزارتے ہیں. تو بہرحال اللہ نے صبر کرنے والوں سے اپنی محبت، رحمت اور نصرت اور تائید کا وعدہ کر رکھا ہے، جنت میں داخل کرنے کا، اور پھر فرشتوں کے سلام کا اور انعام و اکرام کا. اور وہ کیا کہیں گے؟ ادخلوا الجنت بما صبرتم. وہ کیا آتا ہے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تو صبر ایک سواری کی طرح سمجھے جس پہ ہم سوار ہو کر ہی جنت میں پہنچ سکتے ہیں. ہر تکلیف میں مومن کا مضبوط سہارا ہے صبر. اور صبر کر کے انسان اپنے لیے آخرت کا اجر اکٹھا کرے جا رہا ہے. بے صبری کیا ہے؟ ذرا سی تکلیف، ہائے ہی کچھ نہ کچھ منہ سے بولتے رہے، اپنے چہرے سے دکھاتے رہے، کوئی یعنی زبان سے کوئی نیگیٹو باتیں نکالتے رہے، منفی باتیں. یہ بے صبری ہوتی ہے. بہت ٹھنڈ ہے آج، بہت ٹھنڈ، کچھ نہ پوچھیں کتنی ٹھنڈ ہے، بڑا خراب موسم ہے آج، باہر نکلنے کا نہیں. یعنی کچھ نہ کچھ، یعنی ہر چیز کو یہ جو منفی باتیں ہیں نا اور منفی سوچیں، یہ سب صبر کے خلاف ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا، جب تک اس کی غیبت نہیں کر لیں گے چین ہی نہیں آئے گا. یہ بے صبری ہے. اس کہہ دیا، چپ کر گئے، تم اچھی اور اچھی بات کریں. صبر سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر کتنی قوت ہے، وہ کتنا اسٹرانگ پرسنالٹی رکھتا ہے وہ انسان. پھر اسی طرح بے صبری جو ہے وہ نفس کی کمزوری اور کمزور شخصیت کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے والے شخص کو کیا کہا تھا؟ بہادر. کہ بہادر وہ نہیں جو کسی پہلوان کو ہرا دے، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، سیلف کنٹرول ہو جس کے اندر. اور صرف غصے کو کنٹرول نہیں، بلکہ جتنی بھی خواہشات ہیں ان سب خواہشات کو کنٹرول کرنا ہی صبر کا تقاضا ہے. تو مومن جو ہے وہ جزا فضا نہیں کرتا، وائن نہیں کرتا، اپنے آپ کو نقصان نہیں دیتا، ٹکرے نہیں مارتا، سینہ کو بھی نہیں کرتا، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوتا ہے. اور بے صبری جو ہے نا ایک اخلاقی خرابی بھی ہے. ایسا شخص کبھی بھی اچھا محسن نہیں ہو سکتا. یعنی بے صبرا پن جو ہے نا وہ محسن کے ہونے کے بالکل اپوزٹ ہے. جو محسن ہوتا ہے وہ ہر تکلیف کو اچھی خوبصورتی کے ساتھ سہ لیتا ہے. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ فَأَقْسَمَتْ عَلَيْهِ.
پھر اس نے پیغام بھیجا، قسم ڈال کے بھیجا، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقمت معه ومعاذ بن جبل وابی بن کعب وعبادہ بن صامت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم پوری کرنے کے لیے کب قسم ڈال دی ہے تو اس قسم کو پورا کرنا بھی ضروری تھا، اور ویسے بھی ظاہر ہے دوسری دفعہ پیغام آیا تو آپ تشریف لے گئے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو قسم دے کر کوئی مطالبہ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ شرعاً ممنوع نہ ہو. اگر کوئی آپ کو قسم ڈالے کہ تم جھوٹ بولو تو آپ پوری کریں گے قسم؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں. یا کوئی کسی کا حق مارنے کو کہے تو یہ درست نہیں. فلما دخلنا ناولوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبیہ ونفسه تقلقل في صدره حسبته قال كأنها شنة فبكى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب وہ وہاں داخل ہوئے تو بچہ جو تھا بس وہ آخری دموں پہ تھا اور اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رو دیے. تو دل کا غم اور آنکھوں سے آنسو بہنا یہ صبر کے منافی نہیں. یعنی آپ جو رو پڑے تو یہ اور جو غمگین ہوئے یہ بے صبری نہیں تھی، لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالی. تو سعد بن عبادہ نے کہا آپ بھی روتے ہیں، کیونکہ آپ کی اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی تھی تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، آپ بھی روتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، یہ تو رحمت ہے جو اللہ اپنے رحیم بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اس کی وجہ سے غمگین ہوتا ہے انسان اور پھر روتا ہے. تو اپنی یا کسی کی مصیبت پر غمگین ہونا نرم دلی کی علامت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یعنی اپنی یا کسی کی بھی، کسی کی تکلیف پر بھی تکلیف محسوس ہونی چاہیے، غمگین ہونا چاہیے. تو اس حدیث کو امام بخاری کیوں لائے ہیں؟ رحمت کی وجہ سے کہ مخلوق میں بھی رحمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی رحمان اور رحیم ہے اور مخلوق بھی مہربان ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جسے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں. تو رحمت الہی اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے اور پھر وہ مخلوق بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں اور صرف ایک رحمت کو اپنی مخلوق میں رکھا، باقی 99 اپنے ساتھ اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی ہیں. اور جنت بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت. انت رحمتی ارحم بکی من اشاء، تو میری رحمت ہے جس تیرے ذریعے جس پہ میں چاہوں گا رحم فرماؤں گا. اب آپ فرمائیے. جی کہہ رہی نا رحمت مخلوق بھی ہے. مخلوق کے اندر بھی ہوتی ہے، یعنی انسانوں کے اندر بھی. اور مخلوق اس سینس میں کہ جنت مخلوق ہے نا، کریشن ہے اللہ کی، تو اس کو اللہ نے رحمت کہا ہے. یہ جو استاذہ آپ نے کہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کچھ صفات ذاتی ہیں اور کچھ فعلی ہیں، تو یعنی ذاتی ایسی ہیں جو مسلسل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور جو فعلی ہیں وہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں، چاہتا جیسے منتقم، اللہ تعالیٰ انتقام ہاں، لیتے تو ہیں، یہ اللہ کا نام نہیں ہے، نام نہیں ہے. ٹھیک ہے ہاں نا. جی، یہ ذاتی اسی ہے. طرح یحیی و یمیت کیا فعل ہے اللہ کا، ہم، ٹھیک ہے. ہم، تو وہ اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے تو یہ فعلی صفت ہے، ہم، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کا نام ممیت نہیں رکھ سکتے، ہم. سمجھ آئی؟ ہاں جی، صحیح ہے. اوکے اوکے. لیکن مشکل بات. رحمت وہ تو اللہ کا نام رحمان ہے ہی نا، علم ذاتی نام ہے نا، یہ تو وہ شروع سے ہے ذاتی ہر نام. وقت ساتھ رہتی ہیں چیزیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ خیر. اسی لیے آپ دیکھیں، تھوڑا سا میں یہاں ایک نقطہ اور بیان کر دوں اگلی بات سے پہلے. ایک نقطہ بیان جی کر جی دوں. جی. یہ جو سیغے ہوتے ہیں نا فعلان کے وزن پر، ٹھیک ہے، تو فعلان کے وزن پر جیسے رحمان،
تو یہ کیوں آیا کہ رحمان کے بعد رحیم بھی آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پالان کے وزن پر سیکھے ہوتے ہیں نا، یہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت پر ہوتے ہیں کہ جب وہ چاہتا ہے. جیسے غضبان ہے، اللہ تعالیٰ غصے میں بھی آتا ہے. کیا ہر وقت غصے میں رہتا ہے؟ نہیں، جب چاہتا ہے، جس چیز پر چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اب بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جوعان، بھوکا، بہت بھوکا، بچہ بہت بھوکا ہے. تو کیا ہر وقت بھوکا رہتا ہے؟ نہیں. اچھان، بہت پیاسا. تو یہ اسی لیے صرف رحمان نہیں آیا، رحیم بھی آیا کہ مومنوں کے لیے مستقل رحمت فرمانے والا ہے، ختم نہیں ہوگی اس کی رحمت. ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم گھر میں بھی کوئی ایسا شخص ہو یا کوئی بچہ ہو یا کچھ ہو تو وہ رو رہا ہو، جیسے اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے تو وہ فوراً کنسرنڈ ہو گئے، سارے پوچھنے لگے کہ آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور ہمارے تو بچے بھی رو رہے ہوں تو کئی دفعہ تو رونے ہی دیتے ہیں کہ بھئی چلو جی روتا رہے. اور اگر مائیں اور بہت سی مائیں بڑھاپے تو میں وہ اتنی ڈیف ہو جاتی ہیں بچوں کے رونے پہ، ان کو اثر ہی کوئی نہیں ہوتا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے اور وہ سنتی بھی نہیں ہے، ٹائم آؤٹ دے دیتے ہیں. ٹھیک، رو لو. ہاں لیکن مجلس میں تو نہ ٹائم آؤٹ دیں، سب کو تو بیزار نہ کریں، اپنے جی گھر میں دیتے رہیں جو مرضی کریں. لیکن جہاں لوگ بیٹھے، مسجد ہے، مجھے اور کہیں اتنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہر جگہ کام چل جاتا ہے، لیکن مسجد میں سارے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا بچہ روئے جا رہا ہے اور آپ اس کو چپ نہیں کرا رہے، تب سب کی نماز خراب کر رہے ہیں. امام صاحب بھول رہے ہیں، پیچھے مقتدیوں کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ کو اثر ہی کوئی نہیں، آپ بہرے ہو چکے ہیں. یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. جی شیلا. دوسرا ایک اور پوائنٹ تھا میرا کہ اسی طرح جو گھر میں بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کے دکھ تکلیف سننا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے حالات جاننا. گھر میں لوگ آپ کے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ دکھ درد کر سکتے ہیں. تو اس قسم کی بھی ہمدردی اور رحمت تبھی آئے گی نا ہمارے اندر کہ صرف ہم کسی. بزرگوں کے پاس نہیں، گھر میں جو بھی ہو، ہسبینڈ وائف بھی اگر آپس میں بات نہیں کرتے تو یہ بھی ایک بے رحمی کا سلوک ہے. اگر دونوں کی طرف سے ہے کولڈنس، دونوں ہی بے رحم ہے، اور اگر ایک کی طرف سے ہے تو ایک بے رحم ہے. تو اسی طرح بہن بھائی ہیں، کیونکہ بعض گھروں میں بہن بھائی ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے. تو کوئی بھی ہو آپ کے دائرہ کار میں تو آپ کو اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنا چاہیے. ہر بندہ، ہر بلی چڑی جو بھی جانور آپ کے دائرہ کار میں ہے. اس دن برف پڑی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا، تھوڑی سی دھوپ نکلی تو چڑیا آ گئی، بہت ساری برف پڑی ہوئی تھی. میں تو اتنی بے چین ہو گئی، میں نے کہا کہ یا اللہ یہ کہاں سے کھائیں گی، تو رازق ہے، دینا تو تو نے، میں نے تو نہیں دینا، لیکن کیا کریں گی. بہرحال دل میرا عجیب ہو گیا. میں نے ادریس صاحب کو جا کے، میں نے کہا کپڑے پہنے، جا کے چڑیا کو کچھ ڈال کے آئے، کیونکہ یہ پتہ نہیں کب سے بھوکی ہیں اتنی. جس دن سنو پڑی نا اس دن کب سے بھوکی ہے، کب سے وہ بیچاری چھپ کے کہیں بیٹھی ہوئی تھی، اور اب انہوں نے ذرا روشن دن دیکھا تو باہر نکل آئی کہ دن ہو گیا. تو ایسے ہی یعنی کہ کسی کو بھی دیکھیں آپ، یہ ایک مستقل صفت ہونی چاہیے آپ کے اندر. جی شالہ کو دے دیں. جی استاذہ جی، بیک ٹو وہ نماز کے دوران جب بچے کو نہیں اٹھاتی، استاذہ جی بہت ساری ماؤں کے علم میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ آپ بچے کو اٹھا سکتے ہیں، بہلا سکتے ہیں. جی ہاں، نماز کے جی، دوران تو اٹھا یہ کے نماز پڑھ ایجوکیٹ بھی سکتے ہیں. کرنا ہے ہمیں، ہر آنے والی مدر کو بھی بتانا ہے کہ اگر جی بچہ روئے نماز کے دوران تو آپ اٹھا سکتے ہیں، اس کو بہلا سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم استاد السلام. وہ میری نا بچی مجھ سے ناراض ہو گئی تھوڑی سی، تو اس نے اپنے بچوں جن کو میں پڑھا رہی تھی ان کو روک دیا، کہتی ابھی نانی سے نہیں پڑھنا تم نے. میں انہیں فون کرتی رہی، اس نے فون ہی نہیں اٹھایا. پھر 2 دن کے بعد پھر میں نے اسے اچھا سا میسج چھوڑا بچی کو، تو پھر وہ بچی نے کہا، پھر میری اتنی نماز بھی ڈسٹرب، ہر چیز مطلب میری بہت ڈسٹرب ہوتی. میں نے کہا اسی طرح وہی پریشان ہو رہی ہوگی نا. بالکل ابسیسو تھنکنگ ہو جاتی ہے نا پھر.
تو جب میں نے اسے میسج چھوڑا پھر تھوڑی بار فون آیا ممی وہ بچی آپ سے پڑھیں گی میں نے کہا چلو شکر اب پھر مجھے آپ نے اطمینان پہل ہوا کر لی نا، کتنا اچھا کیا آپ نے، مائنڈ نہیں کیا اس کو، ایشو نہیں بنایا، فون پہ انا بھی کا میسج مسئلہ نہیں چھوڑ بنایا، آپ نے توجہ دلا دی. پھر تو استاد کسی مطلب کو تو برف پگھلانی ہوتی ہے نا. ہاں پھر استاد مطلب میری نماز میری اپنی نماز بہت ڈسٹرب ہو رہی تھی. ہوں میں نے پھر اسی طرح بچی کی بھی ہو رہی ہو کہ میں نے کہا چلو چھوڑ دو اس کو سب ختم کرو. بالکل ختم کرنا چاہیے، چیزوں کو لمبا نہیں کھینچنا چاہیے. جی استاذہ جی، جو پہلے ہم نے حدیث پڑھی ہے اچھے ماحول میں خرابی نہ کرو، تو اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اچھا ماحول دیا، انبیاء کرام بھیجے، لیکن پھر اس کے بعد بگاڑ ہوتا چلا گیا. تو اب بھی بہت سارے لوگ اصلاح کرتے ہیں پھر بگاڑ ہو جاتا ہے، اور خصوصاً گھروں میں بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہم بار بار مستقل کوشش، جی مستقل کوشش. جی استاذہ جی، اور ایک بہت اچھی بات لگی کہ احسن کما احسن اللہ الیک، کہ اب اس کے ریفرنس میں آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ اپنی خوبیاں صلاحیتیں اپنے تک محدود نہ رکھیں، اور جو دے گا اس کی طرف پلٹ کر آئے گا. تو یہ واقعی ہمیں اپنی خوبیاں جو ہیں دوسروں کو بتانی چاہیے. نہیں، بتانے نہیں چاہیے. جی مطلب جو آپ کے اندر کوئی اسکل ہے، کوئی اللہ نے آپ کو کوئی قابلیت دی ہے، کوئی آپ کو کوئی کام اچھے سے کرنا آتا ہے، تو آپ جی، دوسرے کو بھی سکھا دیں. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فالٹ ہے ہاں جی، کمی تو ہے، دوسرے کو کمی کرنا ہے، نہیں آ رہا. کرنا نہیں آ رہا، تو بالکل. پھر گائیڈ لائن دی جا سکتی ہے. دیکھیں، جیسے مثال کے طور پہ ساس بہو کے جھگڑے عام طور پر کس بنا پہ ہوتے ہیں کہ اس کو گھر کا کام نہیں آتا. لڑکیوں کو، سب لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پڑھتے پڑھتے شادی ہو جاتی ہے اور گھر تھوڑی چلائے ہوتے ہیں، اور ایک ساس نے تو 40 سال سے گھر چلایا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو تو اس کا ایکسپیرینس اور ہوتا ہے، آنے والی کا اور ہوتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں، اب ایک دیکھنا یہ ہے کہ آپ دیکھیں اور غصہ کریں، دیکھیں اور باتیں بنائیں، دیکھیں اور تانے دیں، دیکھیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو بیسٹ پریکٹسز کی طرف متوجہ کریں کہ جی اگر یہ کام ہم ایسے کر لیں تو اس سے اور آسانی ہو جائے گی، اور اس طریقے سے بات کریں کہ اگلا سمجھے میرا برڈن اٹھا لیا کسی نے، بالکل. نہ کہ الٹا برڈن ڈالا احسان جتا کے. جی استاذہ جی، ایک اور کہ اللہ تعالیٰ کے لیے احسان کریں، اللہ بندوں سے بڑا ہے، وہ ریوارڈ دینے والا ہے، بندوں سے توقع نہ رکھیں. تو یہ ایک قسم کی انا اور ضد توڑنے والی بات ہو گئی. بالکل. جی مریم صدیقی. استاذہ جی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی آپ نے کہا ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ احسان کا رویہ رکھنا چاہیے ہے، جی. بلکہ آئی تھنک اگر ہم اس چیز کو فارموسٹ رکھیں اپنے ذہن میں کہ ہم اللہ کی خاطر اپنے بچے کے لیے کچھ کر رہے ہیں، نہ یہ کہ ان کی محبت میں تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو سب چھوڑ دیتے ہیں. جی غصہ آتا ہے، پھر بعد میں ایکسپیکٹیشنز بہت لگا لیتے ہیں، اس کو جتاتے بھی ہیں ہم نے تو اتنا کیا، جو کہ والدین کے حقوق اپنی جگہ پہ. ہم اپنے لیے یہ دیکھیں کہ ہم اگر اللہ سے اس تعلق کو جوڑیں گے تو ہماری اٹیچمنٹ اللہ سے بڑھے گی. ان نیسیسری اٹیچمنٹ، obsessive اٹیچمنٹ بچوں سے نہیں ہوگی، بالکل. تو وہ ایک بیلنس میں پھر رہے دل گا. بھی کم ٹوٹے گا نا. بالکل. دل زیادہ اس لیے ٹوٹتا ہے جب ہم ان سے ہی توقع رکھ بیٹھتے ہیں. مے بی آئی ایم رانگ، استاذی ذرا مجھے کلیئر کریں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں ہمیں یہ ایلیمنٹ نہیں ہوتا کہ اس سے ہم نے کوئی ریوارڈ لینا ہے کچھ ہے. اگر ہم نے اچھے اسکول میں بھیجا تو اس لیے کہ ہم افورڈ کر سکتے تھے، ہماری ایک ایگو تھی، ہمارا ایک اسٹیٹس تھا اس میں معاشرے میں، اس لیے ہم نے پرائیویٹ اسکول میں بھیجنا تھا. تو پھر بعد میں ہم یہ ساری باتیں بچوں کو کیوں چتاتے ہیں، جی، یہ مجھے سمجھ مرضی تو نہیں آپ نے آتا. اپنی کی، ڈیسیژن خود لیے، اور پھر آپ سارا وبال ان پہ ڈال رہے ہیں. آ جائیے، اگر چاہتے ہیں تو ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ کیونکہ آج آپ کا آخری سیشن ہے، تو اس کے بعد اس کی پارٹی ہے. حدثنا عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم حدثنا یعقوب حدثنا ابی عن صالح بن کیسان عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اختصمت الجنة والنار الى ربهما فقالت الجنة یا ربی ما لها لا يدخلها الا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار یعنی اوثرت بالمتکبرین. جنت اور دوزخ نے اپنے رب کے پاس جھگڑا کیا. جنت نے کہا، ہے میرے رب، اس کا کیا حال ہے کہ اس میں صرف کمزور اور گرے پڑے فقیر ہی داخل ہوں گے. دوزخ نے کہا، ہے میرے رب، میں تو متکبرین کے لیے خاص کی گئی ہوں. فقال اللہ تعالی للجنت انت رحمتی وقال للنار انت عذابی اصیب بک من اشاء ولکل واحدۃ منکما ملؤها.
اس پر اللہ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے سے میں جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، تم دونوں میں سے ہر ایک کو بھرنا ہے۔ قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، جہاں تک جنت کا تعلق ہے تو اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِنَّهُ يُنشِئُ لِلنَّارِ مَن يَشَاءُ، اور دوزخ کے لیے جو چاہے گا پیدا کر دے گا۔ فَيُلْقُونَ فِيهَا، پھر وہ انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ فَتَقُولُ هَلْ مِن مزید، اس کے بعد دوزخ بھی کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور ہے؟ 3 بار ایسا ہوگا۔ حتی یضع فیہا قدمہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا پاؤں اس میں رکھ دے گا۔ فتمتلئ، وہ بھر جائے گی۔ ویرد بعضها الی بعض وتقول قط قط قط، اس کے کچھ حصے دوسروں سے مل جائیں گے اور وہ کہے گی بس بس اور بس، اب میں بھر گئی ہوں۔ اللہ رحم کرے۔ سورۃ قاف میں بھی آتا ہے نا، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور جنت اور جہنم کا جھگڑا ایک حقیقی جھگڑا ہے، ان کو کیا شکل دی جائے گی، کس طرح وہ بولیں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، غیب کا علم ہے یہ، ہمیں اس کا نہیں پتہ، لیکن ان کے اندر شعور و تمیز بھی ہے۔ جنت میں بھی شعور ہے تو جہنم میں بھی شعور ہے، قوت گویائی اللہ دے دے گا۔ ہاتھ پاؤں جو بولنے لگے قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو بلوا سکتا ہے۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کل شیء انطق ہے، ہر چیز کو بلوایا، تو ہر چیز تسبیح کر رہی ہے نا اللہ کی، بولتی ہے اپنی زبان۔ پہاڑ جو تھے وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تسبیح کرتے تھے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبحون بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنی رحمت کہا ہے کہ تو میری رحمت ہے، اور جنت میں جگہ بچنے پر اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق پیدا کرے گا۔ جنت میں بھی ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت میں بے شمار مخلوق کو بے شمار مخلوق کو داخل کرنے کے بعد بھی جگہ بچ جائے گی، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا اور جنت کے باقی حصے میں ٹھہرائے گا۔ امام بخاری نے کتاب التفسیر میں انہی الفاظ سے حدیث کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو بھرنے کے لیے وہاں کوئی مخلوق پیدا کرے گا، لیکن اس روایت میں جہنم کو بھرنے کے لیے مخلوق کی بات ہے، تو یہ مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے آتا ہے نا حق بات اللہ تعالیٰ فالحق اقول لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین۔ تو اس آیت کے حوالے سے علماء کے 2 موقف ہیں۔ ایک بعض کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہے عذاب دے، جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ راویوں نے جنت کی بجائے جہنم الٹ دیا ہے، یعنی جنت کے لیے نئی مخلوق پیدا کرنے کی بجائے کہہ دیا جہنم کے لیے پیدا، لفظ بدل گیا۔ بہرحال اذان ہو رہی ہے، اذان ہے؟ اچھا ابھی ٹائم ہی نہیں ہوا، 37 پہ ہوگا ٹائم، ابھی 3 منٹ ہے۔ اگلی حدیث سے پڑھ لیتے ہیں، لالچ ہے۔ حدثنا حفص بن عمر حدثنا ہشام عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيُصِيبَنَّ أَقْوَامًا صَفْعٌ مِّنَ النَّارِ بِذُنُوبٍ أَصَابُوهَا عُقُوبَةً ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ يُقَالُ لَهُمُ الْجَهَنَّمِيُّونَ، کچھ لوگ ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہوں گے آگ سے جھلس جائیں گے، پھر اللہ اپنی رحمت کے فضل سے انہیں جنت میں داخل کرے گا، ایسے لوگوں کو جہنمی کہا جائے گا۔ وقال حمام حدثنا قتادة حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حمام کہتے ہیں ہمیں قتادہ نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھ سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض یہ وضاحت پیچھے کافی ہو چکی ہے اس کی کہ بعض اہل ایمان کا دوزخ میں جانا اور پھر نکالا جانا یہ بھی برحق ہے. یہ بھی رحمت ہے کہ اللہ نکال لے گا پھر ان کو، اور ان کے رنگ سیاہ ہو چکے ہوں گے، لیکن وہ جنت میں جانے کے باوجود بھی ان کی گردنوں میں ایک علامت رہ جائے گی، کہ نشان رہ جائے گا کہ یہ جہنم سے نکالے ہوئے لوگ ہیں. اور بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ ان کے بالآخر ان کے اصرار پر وہ مٹا دی جائے گی. وہ کہتے ہیں ان سے ٹیگ لگ جاتا ہے، ٹکا لگ جاتا ہے، کسی پر اسٹیمپ لگ جاتی ہے. اللہ رحم. کتنی آپ دیکھیں کہ جیسے کوئی جیل سے ہو کے آتا ہے نا، تو فلاں جو وہ جیل میں گیا تھا، حالانکہ چاہے وہ کسی اچھے کاز کے لیے کو پکڑ کے لے گیا ہو، لیکن وہ ایک ٹیگ لگ. وہاں تو پرماننٹ ہے، لیکن وہ نکالے جائیں گے نا. پرماننٹ نہیں. یہ نہیں پتا. ہاں، تو یہ یہاں امام بخاری بتانے ہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور اپنے اعمال کے اعتبار سے تو وہ جنت کے مستحق نہیں ہوں گے، بس صرف اللہ کا فضل اور رحمت ہوگی. یہاں باب ختم ہو گیا. جی جی ہاں، دنیا میں بھی جو جلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے جسم کے اوپر جلنے کے نشانات باقی رہ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ رکھے. اور میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اس پوری کتاب کو آپ پڑھیے گا، چاہے میں آئندہ یہاں نہ پڑھا سکوں یا پڑھا سکوں، جو بھی اللہ کو منظور ہوگا، لیکن یہ ہے کہ پیچھے سے بھی پڑھ لیجئے گا وقت نکال کے، اور آگے سے بھی. اگر ہر ہفتے ہی جیسے اس کورس کے ساتھ ساتھ ایک ایک لیکچر ونس اے ویک بھی سنتے جائیں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. دوسرا میری آپ سے ریکویسٹ یہ کہ سنڈے کو انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا استقبال رمضان کا، اور نیکسٹ ٹیوزڈے سے دورہ قرآن شروع ہوگا. تو اس کے لیے پراپر ذہنی تیاری کے ساتھ آئیں، اور اپنی ایک الگ نوٹ بک بنائیں جس میں اس سپارے سے کیا سیکھا کہ 4-5 لیسن کم از کم لکھیں. میں نہیں کہتی کہ سارے نوٹس بناتے جائیں، لیکن چند باتیں جو سیکھنے کی ہیں، تاکہ آئندہ زندگی میں ایک چھوٹا سا آپ کے پاس ایک ریمائنڈر ہو جائے کہ پورے قرآن کا ایک طرح سے خلاصہ آپ کے پاس. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کم از کم منیمم 5 اپنی دوستوں کو ضرور بتائیے، شرمائیے نہیں، ان کو دعوت دیجیے. وہ نہیں، یہ نہ سوچے انہوں نے نہیں آنا، نہ آئے، کوئی بات نہیں، وہ تو ان کی ذمہ داری ہوگی، لیکن آپ کی ذمہ داری تو پوری ہوگی. اور بعض اوقات کسی کو کھینچ کے گھر جا کے منا کے لے کے آنا پڑتا ہے. ہماری ایک شاگرد ہیں، تو انہوں نے آج کل وہ اسلام آباد میں پورا کورس لیتی ہیں، کروا رہی ہیں. وہ ایک ہاسپٹل میں نرس تھیں، اور سرجیکل وارڈ میں تھیں، اور بہت کمپیٹنٹ ماشاء اللہ، اور بہت اچھی ان کی جاب تھی. تو جب میرا اسلام آباد میں فرسٹ دورہ قرآن ہوا تو انہوں نے ان کو دعوت دی، فرسٹ نہیں، سیکنڈ یا تھرڈ تھا. تو انہوں نے، ان کی دوست نے دعوت دی کہ چلو وہ ایک دورہ قرآن ہو رہا ہے تو تم بھی چلو. ان کا اچھا ظاہر ہے جاب کی مصروفیت اور کام. اچھا، پھر دوسری دفعہ پھر ایک دن فون آ گیا، اچھا چلو، اچھا میں چلوں گی. تو تیسری دفعہ کہتی وہ خود پہنچ گئی اور مجھے نکال کے لے آئی. کہتی ہے بس وہ پہلا دن تھا اور آخری دن کے دل وہیں رہ گیا قرآن میں. اور اس کے بعد پھر مزید ابھی جاب کی ضرورت تھی، کچھ عرصہ جاب کی، پھر اس کے بعد الہدا کا کورس کیا چھٹی لے کر، پھر اس کے بعد مستقل چھٹی لے لی. اور آج وہ ماشاءاللہ اس نے، ابھی میں بتا نہیں سکتی، ٹائم کم ہے، کہ کیا کیا نہیں پھر اس نے کیا، کتنے ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچایا اس نے. تو بعض اوقات کسی ایک کو پکڑ کے لانا ہوتا ہے، گھر سے نکال کے لانا ہوتا ہے، اور آپ کو نہیں پتا وہ آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاری. تو جب میں نے وہ ابھی ریسنٹلی اس کی سٹوری پڑھی تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ لانے والی پتہ نہیں کون تھی نیک بندی جس نے سارے ثواب کما لیا، کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ. تو یہ نہ سوچے کہ آپ نے ایک ڈیجیٹل وہ جو ہے فلائر کسی کے ساتھ شیئر کر دیا اور وہ کھولے گا یا پڑھے گا اور اس میں سے نکال کے پھر آئے گا. اوروں کو بھی بتائیں، اور اگر ہو سکے تو ان کو رائٹ دیں، لے آئیں. آپ کتنی ضرورت ہے اس معاشرے کے اندر خیر کو پھیلانے کی. اوکے، اذان ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں؟ الحمدللہ بہت ہی پیاری آج کی احادیث. اس میں سے ہم نے اپنے لیے بہت سارے لیسن نوٹ کیے. آپ سب نے اپنے لیے پوائنٹس بنائے کہ آپ نے کن چیزوں کی طرف توجہ دینی ہے؟ الحمدللہ. تو آج کی جو حدیث نمبر 7448 تھی اس کے وہ کس باب میں شامل ہے؟ جزاک اللہ خیر. عالیہ اکرم نے اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا. صبر از امپورٹنٹ، بالکل صحیح. آج کی حدیث جو ہے وہ کس چیپٹر میں ہے؟ آپ کے سامنے اسکرین پر حدیث موجود ہے نا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بلا شبہ اللہ کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے. یہ پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں کیا اپنے لیے خیال آیا تھا یا اپنے لیے دعا آئی تھی؟ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت ہم سے بہت قریب ہو، ہم ہر وقت اس کی رحمت میں ڈھکے رہیں، اینولپ رہے اللہ کی رحمت ہمیں اینولپ کیے رکھے. ہم سب یہی چاہتے ہیں نا. رحم کرنا ہے کون سی صفت ہے؟ بالکل اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین. المحسنین کی صفت. ٹھیک، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کس کے قریب ہے؟ جو کہ المحسنین ہے. محسنین کس سے نکلا ہے لفظ؟ احسان کرنے والے، حسن سے نکلا ہے نا. ہم جیسے کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں کتنا حسین منظر ہے، تو حسین کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی بھی چیز کو ہم حسین کب کہتے ہیں؟ چونکہ ہم خواتین ہیں نا، تو کتنی حسین لڑکی ہے ہمارے ذہن میں کوئی اپنی کلاس میٹ آ رہی ہوتی ہے، خوبصورت، بیوٹیفل. تو اگر ہم اس کو کردار میں دیکھیں یا اپنے عادات میں دیکھیں تو کیا ہوگا؟ ہمارا بہترین کردار، ہمارا بہترین معاملہ لوگوں کے ساتھ. استاذہ نے اس حدیث میں ہمیں یہی چیز سکھائی نا کہ ہم نے صبر کرنا ہے. جو ہمارے ساتھ برا رویہ رکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم نے حسین رویہ رکھنا ہے، احسان کا معاملہ رکھنا ہے. اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے کہ ان کے بیٹے کی وفات کا وقت تھا. ٹھیک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گئے وہاں پر تو وہ بھی رونے لگ گئے، اور صحابہ کرام اس بات پر حیران تھے. رائٹ، کیا آپ روتے بھی ہیں؟ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ پرسنالٹیز کا اپنے ذہن میں ہم ایک کانسیپٹ بنا لیتے ہیں، یا ایک ہمارا اسٹیریو ٹائپ ہوتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور جب وہ ویسا ایکٹ نہیں کرتے تو ہم تھوڑا سا حیران ہوتے ہیں. تو جو رونا ہے نا وہ نرم دلی کی علامت ہے. اگر کوئی بات بات پر رو دیتا ہے نا تو یہ اس کی نرم دلی کی علامت ہے. لیکن اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بات بے بات رونے والا جو ہے وہ اس کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے، کیونکہ بات بے بات رونا بھی اچھی بات نہیں ہے. کس کس وقت پہ رونا چاہیے؟ اور اگر ہماری آنکھ سے آنسو گرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. کچھ لوگ ایموشنل ہوتے ہیں، وہ واقعی میں ہر بات پر رونا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو میں نے بات بے بات رونے والی بات کی ہے نا، جیسے بعض اوقات رونے والی بات نہیں بھی ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں رونا آ رہا ہوتا ہے، تو یہ تھوڑی سی الارمنگ. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ ان کو مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے. تو اس لیے میں تھوڑی آپ کی توجہ اس طرف دلا رہی ہوں کہ ہم چیزوں کو نا مکس کر جاتے ہیں. اپنوں کی تکلیف دیکھ کر رونا آتا ہے، اللہ کے ڈر سے رونا آتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو آنسو قبول ہے نا، جو تنہائی میں اللہ کی یاد میں گرے. ٹھیک ہے، جو آنسو تنہائی میں اللہ کی یاد میں گرے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت قبول ہوتا ہے، بہت اللہ تعالیٰ کو وہ عزیز ہوتا ہے.
اللہ सुबहान ताला उसको बढ़ कर लेते हैं। क्या ये हमारे इख्तियार में है कि तन्हाई तो हमें कई दफ़ा मैसर आती है ना, क्या हमारे इख्तियार में है कि हम जो है वो रोना शुरू कर दें? नहीं, हमारे इख्तियार में भी नहीं होता। और कई दफ़ा आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि किसी बात से आप अपसेट हैं, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं और नमाज का वक्त हुआ, तो आप इस प्लान के साथ, मैं और आप इस प्लान के साथ जाते हैं कि आज नमाज में हमने खूब रोना है। लेकिन क्या होता है, नमाज पढ़ने के बाद हमें कुछ थोड़ा सा सब्र आ जाता है और हमें रोना नहीं आ रहा होता, राइट? लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका प्लान नहीं होता, आपने सोचा भी नहीं होता, लेकिन आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, तो खुद ब खुद आप रोना शुरू कर देते हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ चल रही हैं। यानी कि फिर इसका ये मतलब हुआ कि अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने अपनी परेशानी रखना और रोना, क्या इसकी तौफीक हमारे इख्तियार में है? इसकी तौफीक भी हमारे इख्तियार में नहीं है कि अल्लाह सुब्हाना ताला के इख्तियार में है कि वो हमें अपने सामने रोने की तौफीक दे, ठीक? क्योंकि सबसे बेहतरीन रोना तो वही है ना, जो अपने रब के सामने रोए। लोगों को तो अगर मैं 10 लोगों को भी अपनी प्रॉब्लम बता दूँ, तो मेरी प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रहेगी ना, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर उस्ताज़ा ने एक और बात की थी कि हम दोस्तों को, जानने वालों को, अहबाब को तो हम तसल्ली देते हैं, किनको हम तसल्ली नहीं देते? हम किनको तसल्ली नहीं देते? बाज़ औक़ात हम अपनों को तसल्ली नहीं देते ना, कि हमें ये लग रहा होता है कि इन्हें क्या ज़रूरत है? अब इसको भी मैं कहूँ, यानी आई एम सॉरी, आपको कोई हो सकता है कोई ऐसा वाक़या याद आ रहा हो कि जिसमें आपके किसी बहुत ही प्यारे का इंतकाल हो गया हो, लेकिन आपके सब बहन-भाइयों ने आप एक-दूसरे को तसल्ली नहीं दी होगी। उसमें से एक भाई या एक बहन होता है जो कि उस वक़्त माँ या बाप का किरदार अदा करके बाकी सबको सँभाल रहा होता है, राइट? फिर उसके बाद बच्चों के साथ हमारा कई दफ़ा क्या मामला होता है? बच्चों के साथ हम थोड़ा-सा फॉर ग्रांटेड वाला मामला कर लेते हैं ना, उनको अपनी कस्टडी, अपनी अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, ठीक है? और उसके बाद हमें किसी के रवैये से तकलीफ़ क्यों होती है? इस हदीस में हमने एक बहुत ही अच्छी बात उस्ताज़ा ने हमें ये सिखाई कि हमें लोगों के रवैये से हमें तकलीफ़ क्यों होती है? उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस, राइट? हमें उनसे उम्मीद होती है। और उस्ताज़ा ने आज क्या हमें बताया कि क्या हमने, अगर हम कोई नेक काम भी करते हैं, तो क्या हमें लोगों से अच्छे रवैये की उम्मीद रखनी चाहिए? बहुत बारीक बात की ना उस्ताज़ा ने आज, और थोड़ा-सा सुनने में मुझे मुश्किल लग रहा था कि इसको ग्रैस्प करना और इस पर अमल करना। क्योंकि हम जितना भी ज़बान से कहें, जितनी भी हमारी नीयत हो, लेकिन जब हम लोगों से डील कर रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं हमें उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हो ही जाती हैं। ऐसा होता है ना हमारे साथ? और फिर जब वो उस एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरते, तो थोड़ा-सा हमारे दिल भी परेशान हो रहे होते हैं, राइट? आज सुबह ही मेरे साथ एक क्लास से बहुत पहले थोड़ा-सा कुछ हुआ, और आज अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे मेरे इस सवाल का जवाब दे दिया, या मुझे तसल्ली दे दी कि अपने काम को खालिस्तन करते रहें, लोगों के रवैयों से आप हर्ट ना हों, ठीक? उसके बाद हम अगली हदीस देखते हैं। अगली हदीस में जन्नत का और दोज़ख का ज़िक्र है, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस हदीस में क्या फ़रमाया है कि दोज़ख किस तरीके से भरी जाएगी? दोज़ख में आखिर में जगह होगी ना, तो दोज़ख किस चीज़ से भरी जाएगी? जब दोज़ख में आखिर में भी जगह रहेगी, और अल्लाह सुब्हाना ताला आखिर में अपना पाँव उसमें रख देंगे। जन्नत के लिए ये है कि अल्लाह ताला और मखलूक से, वो दूसरी हदीस है, ये वाली नहीं है, 7449 नहीं है वो दूसरी कोई हदीस है, जब इंशाअल्लाह ताला नज़रों के सामने गुज़री तो हम उसे भी देखेंगे। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला अपने पैर से दोज़ख को भर देंगे, ठीक? और फिर उसके बाद हमें क्या पता चलता है कि जो लोग दोज़ख में होंगे, ज़ाहिर-सी बात है कि वो अज़ाब से, मुख्तलिफ अज़ाब से वो गुज़र रहे होंगे, राइट? लेकिन जब किसी वजह से उनके दिल में ईमान होने की वजह से, या जो भी अल्लाह ताला का क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया पर वो पूरे उतरेंगे और उनको जहन्नुम से निकाल लिया जाएगा, तो क्या कोई निशानी होगी? निशान होंगे, झुलसे हुए के निशान होंगे, या कोई भी मार्क ऐसे होंगे जिससे वो पता चलेगा। जैसे हम भी, अगर कई बच्चे हमारे मिट्टी में, कीचड़ में खेल के आते हैं, तो हमें पता चल जाता है ना कि आज बच्चे कहाँ से खेल के आ रहे हैं, राइट? तो इसी तरीके से उनके चेहरों पर भी निशान होंगे, तो क्या वो हमेशा रहेंगे? क्या वो निशान हमेशा रहेंगे? नहीं, जब वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करेंगे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला अपने फ़ज़ल से उनके वो निशान भी मिटा देंगे। तो हमें अल्लाह सुब्हाना ताला की यहाँ पर
قدرت کا پتہ چلتا ہے. 3 احادیث میں ہم نے ایک تو احسان کی اہمیت دیکھی. اللہ اپنے لیے ہم نے دعا رکھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شامل فرمائے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے قریب ہو. اور کن کے قریب ہوتی ہے؟ جو کہ المحسنین ہیں. ٹھیک. اس کے بعد جنت اور دوزخ کا معاملہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے دوزخ بھری جائے گی. اور آخری حدیث میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو جہنم والے ہوں گے ان کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے کسی عمل کی بنا پر ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے, اور ان کے چہروں پر یا ان کے جہاں پر بھی جو بھی آثار ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو ختم کر دیں گے. یعنی ان میں اور اہل جنت میں پھر کوئی فرق نہیں رہے گا. کیا اہل جنت کو اس بات سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیا اہل جنت کو اس بات سے کوئی فرق پڑے گا کہ یہ پہلے دوزخ میں تھے اور ان پر نشان تھے اور اب وہ نشان بھی مٹا دیے گئے؟ کیوں نہیں پڑے گا؟ کیونکہ بھی دیکھیں میں نے اتنی محنت کی ہے ساری زندگی اور میں نے برائیوں سے خود کو روکا ہے, اٹریکشن اتنی تھی دنیا میں نے خود کو اس سے روکا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمایا ہے. اس وقت ان سب کے دل پیور ہوں گے. ماشاءاللہ, بارک اللہ فی العلم. کیونکہ یہ جیلسی ہوتی ہے نا, یہ جیلسی ہے, کمپٹیشن ہے. تو جنت میں یہ ساری جو ہماری دل کی جو یہ محسوسات ہوتے ہیں یہ سب وہاں سے ختم, ہم میں سے ختم ہو چکے ہوں گے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ تو دنیا کی ساری چیزیں نا, کمپٹیشن, وہ آگے کیسے نکل گیا, کیوں نکل گیا, محنت تو میں نے کی تھی, ریسورسز تو میرے پاس تھے. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرا واحسن الجزا. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکی مائی ڈیئر سسٹرز. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے. یہاں پر ہم وقف کرتے ہیں اور باذن اللہ باری تعالیٰ ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.